جی کوئی ساتھی تلاوت کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم بتا دو مجھے. ارأیتم بمعنی اخبرونی. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ بمعنی اخبرونی بتاؤ مجھے. ان اگر آتاکم آ جائے تمہارے پاس عذابہ اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب بیاتن دن کو نہیں بیاتن رات کو او نہارن یا دن کو ماذا کیا یستعجلو جلدی طلب کرتے ہیں منہ اس سے المجرمون مجرم لوگ. ثم کیا ثم پھر اذا جب ما وقع وہ عذاب واقع ہو جائے آ جائے آمنتم تم ایمان لاؤ گے بھی اس پر. الآن کیا اب وقت اور تحقیق کنتم تھے تم بھی اس کے ساتھ تستعجلون جلدی طلب کرنے والے اسی کو جلدی طلب کرتے تھے. تو ثم پھر قیل کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ذوقوا چکھ لو تم عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب. هل تجزون هل نہیں تجزون تو بدلہ دیا جاتا الا مگر بما کنتم بسبب اس کے تکسبون جو تم کماتے تھے. وَيَسْتَنْبِئُونَ اور پوچھتے ہیں آپ سے خبر طلب کرتے ہیں آپ سے احق کیا حق ہے ہوا یہ. قل آپ کہہ دیجئے ای ہاں جی ای ہاں جی. وَرَبِّي اور میرے رب کی قسم انہو بے شک یہ قرآن لحق ضرور حق ہے. لام کون سا لام ہے؟ کون سا لام ہے؟ لام المزحلقہ. پہلے دن میں نے عرض کیا تھا وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین ہرانے والے یا قابو سے نکلنے والے. ولو اور اگر ہو جائے
ان بے شک لکل نفس ہر اس نفس کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا ہے کیا ہو جائے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سارا اس کے لیے ہو جائے لفتدت بہ تو وہ کیا کرے گا اس کا فدیہ دے گا اس کے ساتھ فدیہ دے گا وہ اصر الندامہ اور وہ اصر چھپائیں گے الندامت پچھتاوے کو لما جب رأوا العذاب دیکھیں گے عذاب وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا الا خبردار ان بے شک للہ اللہ کے لیے ہے اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور جو کچھ زمین میں الا خبردار ان وعد بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے ولیکن لیکن اکثرهم ان میں سے اکثر لا يعلمون جانتے نہیں ہیں ہوا وہ اللہ یحیی زندہ کرتا ہے ویمیت اور مارتا ہے وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے دوبارہ ترجمہ دیکھیں قل آپ کہہ دیجئے ارأیتم بتا دو مجھے ان اگر آتاکم آ جائے تمہارے پاس عذاب اس کا عذاب اللہ کا عذاب بیاتن رات کو او نہارن یا دن کو ماذا کیا یستعجل جلدی طلب کرتے ہیں منہ اس سے المجرمون مجرم لوگ اثم کیا پھر اذا جب ما وقع وہ واقع ہو جائے عذاب آمنتم تم ایمان لاؤ گے بھی اس پر آن کیا اب وقت اور تحقیق کنتم تھے تم بھی تستعجل اس کو جلدی طلب کرنے والے ثم پھر قیل کہا جائے گا للذین ان لوگوں سے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ذوقوا چکھو تم عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب حل تجزون حل نہیں تجزون بدلہ دیا جاتا تمہیں الا میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب حل کے بعد اسی طرح ان کے بعد متصل یعنی ساتھی الا آ رہا ہو تو وہ نفی کے لیے ہوتے ہیں حل بھی نافیہ اور ان بھی نافیہ سمجھ آگے کے لیے جن کو چونکہ الا اس کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے حل تجزا نہیں بدلہ دیا جائے تمہیں الا مگر بما کنتم تکسبون بسبب اس کمائی کی وجہ سے جو تم کماتے تھے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور پوچھتے ہیں آپ سے احق کیا حق ہے ہوا یہ کہ قرآن حق ہے قل آپ کہہ دیجئے ای ہاں جی وَرَبِّي اور میرے رب کی قسم انہو بے شک قرآن لحق ضرور حق ہے وما انتم اور نہیں ہو تم لوگ بمعجزین عاجز کرنے والے ہرانے والے قابو سے نکلنے والے ولو اور اگر ان بے شک ہو جائے لکل نفس ہر اس نفس کے لیے ظلمت اس نے ظلم کیا ہے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے اس کے لیے ہو جائے لفتدت بہ لفتدت تو نفس فدیہ دے گا بھی اس کے ساتھ وہ ساری چیزوں کا ساری دنیا کا فدیہ دے گا وہ اصروا اور وہ لوگ چھپائیں گے الندامت ندامت پچھتاوے کو لما جب رأوا العذاب دیکھیں گے عذاب وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا الا خبردار ان بے شک
लिल्लाहि, अल्लाह का है, मा फिस समावात, जो कुछ आसमानों में है, और जो जमीन में है। अला, खबरदार, इन्ना, बेशक, वाद अल्लाह, अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन, सच्चा है, वलाकिन, लेकिन अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर, ला यअलमून, जानते नहीं। हुआ, वो अल्लाह, युहयी, जिंदा करता है, वो युमीत, और मारता है, इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। पिछली आयत में उन्होंने कहा था वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, ये वादा कब है? वादा है तुम हमारे साथ करते हो जी, अज़ाब आएगा तो ये होगा वो होगा, ये कब है? तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका जवाब तो ये दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल ला अमलिकु नफ्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मा शाअ, तो मुझे तो अपने बारे में पता नहीं है, तो तुम्हारे बारे में कब पता होगा कि अज़ाब कब आएगा? समझ आ गई कि नहीं आ गई? इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल अरअयतुम, अरअयतुम का मैंने आपसे अर्ज़ किया बमाना अख़बिरूनी है कि बताओ अगर वो तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए, आ सकता है बयातन, रात को भी, बयातन, बाता या बीतु का माना क्या होता है? रात गुजारना। तो बैत को बैत क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें रात गुजारी जाती है, इसलिए उसको बैत कहा जाता है। और एक है बैत है, युबय्यितु तबयीत, कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? युबय्यितून का लफ्ज़ है कि नहीं जी? और रात को साजिश करना रात के वक्त उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो रात को आ जाए या दिन को आ जाए, तो ये जल्दी क्यों तलब करते हैं? क्या कर लें ये मुजरिम? खासकर मुजरिमून का लफ्ज़ यहाँ, ये जुर्म भी कर रहे हैं और अजाब भी जल्दी तलब कर रहे हैं। मुजरिम भी है, मुजरिम का लफ्ज़ खास तौर पर इस्तेमाल, ये मुजरिम होते हुए इतनी जुर्रत करना, एक जुर्म करना, फिर मस्जिद ये कहना अजाब जल्दी तलब करना, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकता है? समझ आ गई? असुम्मा इज़ा मा वक़अ आमनतुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब अजाब नाज़िल होगा फिर तुम ईमान लाओगे। बिही, बिही के बारे में, जो ही ज़मीर है इसके बारे में तीन कौल है, इसका मर्जा क्या है इसके बारे में? तीन कौल। ये कौल है ही से ये लौट रही हो अल्लाह की तरफ, जब अज़ाब नाज़िल हो जाए उसके बाद तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे। और दूसरा इस्तेमाल है कुरान मुराद, उसके बाद तुम कुरान पर ईमान लाओगे। और तीसरा इस्तेमाल इसमें यह है कि बिही से मुराद क्या? अज़ाब मुराद, कि जब अज़ाब वाक़ हो जाए उसके बाद तुम ईमान लाओगे, यानी फिर यकीन करोगे। समझ आ रही है? आल आन यानी अज़ाब लाने, अज़ाब वाक़ होने के बाद तुम ईमान लाओ, तो अब ईमान लाते हो। जैसे इसी सूरत में है, ठीक है, फ़िरऔन का वाक़या कि हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़, आयत नंबर 90 सूरह यूनुस।
حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اس کو پا لیا، غرق ہونے لگا، قال، تو اس کے بعد کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو ادھر بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد کنتم اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب اس سے پہلے تو نے نافرمانی اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو اس وقت پھر توبہ معتبر نہیں ہوتی، نہ ایمان معتبر ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ. ادھر فرماتے ہیں نا کسی آیت میں ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، آیت نمبر 98، کہ اس وقت جب عذاب نازل ہو جائے اس کے بعد ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا. صرف یونس علیہ السلام کو ایمان نے فائدہ دیا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذاب نازل ہونے کے بعد تو ایمان معتبر نہیں ہوتا، تو یونس علیہ السلام کو قوم کا ایمان کیسے معتبر ہوا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ بات آپ وہاں پہ جا کے عرض کریں. ابھی انتظار کریں. اب کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ تم ہمیشگی کا عذاب کا مزہ اب چکھ لو. ہمیشگی کا عذاب کا کیا مطلب؟ یعنی چلو وہ تو آخرت میں تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ دوزخ کا عذاب ہمیشہ ہی ہوگا، لیکن دنیا میں ہمیشگی کا عذاب کیسے ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عذاب الخلد کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کافر کا ایک تو دوزخ کا عذاب ہے، اس میں تو تسلسل ہے ہی، لیکن یہاں پر بھی یعنی عذاب در عذاب. دنیا میں عذاب، پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر کا عذاب، پھر میدان حشر کا عذاب، پھر الصراط کا عذاب، اور پھر دوزخ کا عذاب. سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ عذاب میں کیا تسلسل ہے، تو اس لیے فرمایا عذاب الخلد. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. اس لیے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. وَيَسْتَنْبِئُونَ کس سے نکلا ہے یہ لفظ؟ نبا سے. نبا ان کسے کہتے ہیں؟ خبر. انباء اس کی جگہ ہے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خبر دینے والا ہوتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اسی سے باب استفعال وَيَسْتَنْبِئُونَ خبر طلب کرنا. احق هو، احق هو. یہ کافر لوگ کہا کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا تھا وَيَقُولُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہاں پر تھوڑا سا، وہاں پر تو بالکل پنڈو والا انداز اپنایا تھا، یہاں پر تھوڑا سا مہذب انداز اپنا ہے کافروں نے. وہاں پر دیہاتی انداز تھا تو یہاں پر شہری انداز ہے. تو پوچھتے تھے احق ہوا، احق ہوا، کیا یہ واقعی قرآن حق ہے؟
واقعی یہ سچا ہے؟ تھوڑا سا مہذب اندازہ بنائے اس میں. قل ای وربی، یعنی فرمایا ای وربی. ای بمعنی نعم، بمعنی اجل. ٹھیک ہے، اجل ایک تو مدت ہے، ایک بمعنی نعم بھی آتا ہے اجل. سمجھ آ کے تو ای بمعنی نعم، لیکن یہ قسم سے پہلے ہی آتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا ہے کہ قسم اٹھائی. کب کہتے رب کی قسم. اتنی تاکید سے اللہ نے بات ارشاد فرمایا. پھر بھی تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بار بار پوچھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم ہی اٹھاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. بعض لوگ تنگ کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بعض ان کو سمجھ نہیں آتی تو پھر انسان قسم ہی اٹھا دیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسی. بیٹھ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم اٹھا وما انتم بمعجزین، اور فرمایا تم ہرانے والے نہیں ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. فرماتے ہیں کہ جس نفس نے ظلم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی معصیت کی ہوگی، اگر قیامت والے دن جو کچھ زمین میں ہے، جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنا سونا، جتنے چاندی، جتنے جواہرات، جتنے خزانے، یہ سب کچھ اسے مل جائے تو وہ یہ سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنے جان چھڑانے کی خاطر. پڑھنے کے لیے دارالاسلام میں وہ استاد سے کہتے ہیں حاضری بھی لے جائے 2 گھنٹوں کے لیے. ہاں جی. تو یہ سب کچھ فدیہ دے گا وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ مجھے امان مل جائے، عذاب نہ ہو، سب کچھ لٹانے کے لیے مل جائے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. اگر دنیا جتنی ہے نا، ساری دنیا سونا بن جائے، دنیا جتنا وہ سونا دے دے پھر اور فدیہ کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے پھر بھی قبول نہیں کیا. وَمِثْلَهُ مَعَهُ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جتنا اور دے دے پھر بھی قبول نہیں کیا جائے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. ہمارے مجرم کیا کرے گا اس دن؟ چاہے گا کہ وہ فدیہ دے دے اپنی اولاد کا، بے بنی ہی، یعنی میری اولاد کو عذاب دے دو، اس کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بڈی دینے کے لیے تیار ہو کہ مجھے بڈی لے لیکن مجھے امان. اپنے بیغم دینے کے لیے تیار ہو، بیگم کے بجائے بیغم دینے کے لیے وہ تیار ہو. کہے گا کہ مجھے امان. وَأَخِيهِ، بھائی کو قبول کرنے کے، بھائی کی قربان کرنے کے لیے تیار ہو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ خاندان، وہ قبیلہ
جس نے اسے ٹھکانہ دیا ہوا تھا. ہر وقت وہ قبیلہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا اس کے. ہر خوشی میں ہر غمی میں جس نے اس کا ساتھ دیا تھا اس کا فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہو, اس کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو. ان کو جہنم میں ڈال دو, عذاب میں ڈال دو, لیکن مجھے امان. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جو کچھ زمین میں سب کچھ دینے کے لیے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, لیکن مجھے نجات مل جائے سب کچھ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, سب کچھ جہنم میں ڈال. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن مجھے نجات ملنی چاہیے. اور ایک بعض روایت میں پڑھا ہے ایک نیکی جو ہے نا درکار ہو, اور کہا جائے گا فرشتے ایک نیکی لے آؤ تو تجھے نجات مل جائے گا. دوست کے پاس جائے گا انکار, بھائی کے پاس جائے گا انکار, والد کے پاس جائے گا انکار, آخر میں والدہ کے پاس چلا جائے گا. والدہ کو کہے گا آپ مجھے جانتی ہیں؟ کیوں نہیں بیٹا, آپ کو کیسے نہیں جانتی؟ 9 ماہ تو آپ کو میں نے پیٹ میں رکھا ہے, آپ کو میں کیسے نہیں جانتی؟ تو بیٹا کہے گا ایک نیکی درکار, ایک نیکی چاہیے بس, مجھے نجات مل جائے. تو والدہ کہے گی الیک عنی, دفع ہو جاؤ مجھ سے, الیک عنی, دفع ہو جاؤ. یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ والدہ اتنی محبت کرتی, اتنا پیار کرتی ہے, وہ ایک نیکی کے لیے تیار نہیں. وہ کہے کہ میں کیا کروں گی, میں کیا کروں گی. سمجھ آ گئی تو بڑا سخت مرحلہ ہو. تو اس لیے بجائے یہ کہ وہاں پر ایک کے پاس دوسری کے پاس ایک نیکی کے لیے بندہ جائے, یہاں پر نیکیاں کمانے چاہیے, کما سکتے ہیں. تو آپ میں سے جتنے حافظ ہیں وہ, میں نے آپ لوگوں کی جوڑیاں بنائی تھی کہ نہیں شروع, ہاں, کون آپ میں سے حافظ ہیں؟ تو تقریباً ساری ہے, صرف یہ آپ نہیں ہے بس, ایک لڑکی بس, ایک ساتھ نہیں ہے, باقی تو سارے حافظ. تو 2 کی جوڑیاں پڑھنی چاہیے. کل سے ایک پارہ یا آدھا پارہ سنا. کل آپ لوگوں نے خود مجھے بتانا ہے, کہ میں پوچھوں گا, آپ میں سے کوئی مجھے یاد دلا کہ جوڑیاں بن گئے کہ نہیں. یاد دلانے کو جوڑی بناؤ, آدھا پارہ, ایک پارہ روزانہ ایک دوسرے کو سنانا. ہم مجھے 1 ہفتہ بعد خبر دیں سنایا ہے کہ نہیں سنا. ٹائم ضائع نہیں کرو, نیکیاں کماؤ. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ عذاب دیکھیں گے نا پھر پچھتائیں گے اپنے ندامت کو, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا. ندامت پچھتاوے کے تعلق چونکہ اندر کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے اسروا کا لفظ دے. سمجھ آ رہی ہے کہ اندر ہی اندر چھپائے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ظلم نہیں کیا جائے. بتا چکا ہوں ظلم کا ایک مطلب یہ ہے کہ نیکی کم, گناہ کم کی جائے, نیکی کم کی جائے اور گناہ بڑھائے جائے. سمجھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ اس نے نہیں کیا لکھا جائے, اور نیکی اس نے کی ہے اسے گھٹایا جائے. تو یہ نہیں ہوگا, کسی بات پہ ظلم نہیں کیا جائے, نہ کافر کا نہ مشرک کا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. سب کچھ اللہ کا, ہر چیز پر اقتدار اللہ کا, ملکیت اللہ کی,
اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں جزا اور سزا کی، یہ سارے وعدے سچے ہیں. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہو. وما علینا، اس کی پچھلی ترکیب ہو گئی تھی نا کل والی، وہ بھی رہتی ہے. اچھا چلو یہ اس کی ترکیب پر کرتے ہیں، اس کی بھی رہ گئی، یہ تکرار کرو انشاءاللہ.